الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور اور جو شخص نیکی کماتا ہے ہم اس کے لیے اس میں خیر اچھائی اور بھلائی بڑھا دیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالی بہت ہی معاف کرنے والا، گناہوں کو ڈھانپنے والا اور کرنے والوں کے اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد
درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے انسانوں کی زندگی میں بالخصوص کچھ ایسی چیزیں ضروری قرار دی ہیں جن کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں اس ڈھانچے کے اندر یہ جو اعضاء نظر آتے ہیں، ہر انسان کے اس حصے میں اس کی چلت پھرت، اس کی نشست و برخاست، اس کی حرکات کے حوالے سے ایک قوت فیصلہ اور ایک امر جاری کیا ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ جب یہ روح انسان کے جسم میں ہوتی ہے تو اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں، وہ دکھائی دیتے ہیں، اور پھر ان کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ حرکت میں ہے۔ اگر وہ نکل جائے تو پھر یہ بے حس اور بے حرکت ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ اس روح کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ ماننے والوں کو بھی اس کے متعلق کوئی 2+2 کی طرح کی چیز اور اصول جو ہے وہ نہیں بتایا گیا، اس لیے کہ اس کی حقیقت تک پہنچنا ان کے لیے مشکل تھا۔ بہت سی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی، اس لیے کہا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یہ آپ سے جب روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کا امر ہے، یعنی اس کو منسوب کیجئے کائنات کے خالق اور مالک کی طرف، چونکہ اس وقت کے لوگ تو مانتے تھے کوئی خالق اور مالک ہے، جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ پھر روح کو بھی نہیں مانتے، اور اس لیے ان کے معاملات روحانی ہیں نہیں۔ جن کے معاملات کے اندر یہ روح ہوتی ہے ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے اثرات انسان کے جسم پر کیا ہوتے ہیں، اور پھر خود یہ روح جو ہے یہ کس طرح کن عوامل کی وجہ سے سرسبز و شاداب رہتی ہے، اور کن کی وجہ سے کیسی حرکتیں کرنے کی وجہ سے اس کی شادابی میں کمی واقع ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی چلتے پھرتے انسان کے اندر بعض دفعہ یہ روحانی اثرات وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ کہا گیا ہے، یعنی وہ حرکت تو کرتے ہیں مگر اس روح کا جو مقصد ہے اس کو پورا نہیں کرتے۔ خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہماری روحانی زندگی، یہ ہماری روح کے اندر جو ہے وہ بالادگی، اس کا نشو و نما پانا، اس کا زندہ رہنا اپنے حقیقی معنوں کے اندر ایک مومن مسلمان کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اس کی تازگی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو نظام ہمارے سامنے عنایت کیا ہے، جو ترتیب رکھی ہے، اس میں سے پورا ایک مہینہ ہے تربیت کا مہینہ، جس میں اس روح کو تجدید ملتی ہے، اس کی سستی کاہلی ختم ہوتی ہے، اور پھر بعد والے دنوں کے لیے مستعد ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ اب میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ کمزور نہیں ہونے دوں گا۔
وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ آیا اور تکمیل کے مراحل کو طے کرتا ہوا اب ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں، چیزیں حرکت میں ہیں اور حرکت میں رہیں گی جب تک یہ جہان موجود ہے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس سے فائدہ اٹھانا خواہ جسمانی حوالہ سے ہو یا روحانی اعتبار سے، یہ انسان کی آزمائش کی زندگی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات یعنی چیزوں کا نہ ہونا اور ہونا، یہ انسان کے لیے آزمائش کا باعث بنایا گیا ہے کہ کون جو ہے وہ کس طرح کے اچھے عمل کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اعمال صالحہ اور حسنات سے محروم رہتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر جو تربیت ہمیں ملتی ہے، جس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس محنت کو ضائع نہ کریں۔ یہ جو کچھ حاصل ہوا ہے اس کو برقرار رکھیں، اس میں اضافے کی اور اس کو دوام بخشنے کی کوشش کریں۔ تو رمضان کے بعد جو کرنے والے کام ہیں ایک مومن اور مسلمان کے لیے، سب سے پہلا کام دینی حوالہ سے روحانی اعتبار سے وہ کیا ہے کہ ہم اس مالک کا شکر ادا کریں جس نے یہ توفیق عنایت کی ہے، یہ لمحات ہماری زندگی میں میسر آئے کہ ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم نیکیاں کریں، حسنات کو اپنائیں، اپنے لیے ذخیرہ اکٹھا کریں اور ان کی بنیاد پر اپنی زندگی کے اندر حسن، اپنے اعمال کے اندر خوبیاں، خیر اور بھلائی وہ لا سکیں۔ شکر الہی، شکر کیا ہے؟ شکر نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو نعمت دی گئی ہے اس کا اظہار ہو۔ شکرت الدابہ، یہ عرب اس کو استعمال کرتے ہیں اس وقت جب کسی جانور پر کھائی ہوئی غذا کا اثر نظر آنے لگے تو کہتے ہیں یہ جانور جو ہے شکرت الدابہ، یہ اب سیر ہو گیا ہے، نظر آ رہا ہے کہ اس نے کچھ کھایا ہے، یعنی اس کی غذا کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اسی لیے جناب امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کی تعریف کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ شکر نام ہی اس چیز کا ہے جس کے اندر انسان کو اس کے اثرات دکھائی دیں، جس طرح کے ظہر آثار الغذائی یا اثر الغذائی فی ابدان الحیوانی ظہورا مبینا، بالکل واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ جس طرح جانور نے کچھ کھا رکھا ہے اسی طرح بندہ جو ہے وہ نظر آئے کہ اس کے اندر کچھ ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے نیکیاں جو ہیں وہ اس طرح حصی تو نہیں ہوتی جس طرح جو ہے وہ جانور کی خوراک کے بعد اس کا جسم جو ہے وہ نظر آتا ہے اور اس کے اظہار میں جو ہے وہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی، دکھائی دیتا ہے کہ یہ جانور جو ہے اس نے کچھ کھا رکھا ہے۔ چارہ حاصل کرنے کے بعد اب یہ شکر کے مرحلے پر پہنچ گیا۔ بالکل اسی طرح ہماری روح کو جو غذا ملی، ہمارے جسم کے اندر جس چیز کی طلب تھی وہ پوری ہوئی، جس چیز کے خاتمے کی ضرورت تھی وہ ختم ہوئی، اس کے بعد ہمارا جسم و روح اس قابل ہے کہ ہمیں نظر آئے اور دکھائی دے کہ یہ بندہ رمضان گزار کر آیا ہے، روزے کا مہینہ، صرف روزہ ہی نہیں رکھا، پورے مہینے کے اندر جو کرنے والے کام ہیں وہ کیے ہیں اس نے، اور اس کے لیے میں جس طرح عرض کر رہا ہوں شکر کرے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، خود اللہ رب العزت کا یہ وصف ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک بڑا نام شکور ہے۔ شکور، حالانکہ اللہ رب العزت غنی ذات ہے، شکور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص کے احسان کو تسلیم کرنا۔ اب اللہ پر کون احسان کر سکتا ہے؟ کیا جو ہے وہ ہم اور کیا اللہ رب العزت، یعنی کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ اس کو خاص کر کے کہا کہ میں قدردانی کرنے والا ہوں، یعنی جو چیز اس کے لائق ہے۔ ہم اس کے ترجمے میں بھی تبدیلی اسی لیے کرتے ہیں
کہ کہیں اس کے اس وصف کی وجہ سے نقص جو ہے وہ لازم نہ آ جائے، اس کی ذات کے ساتھ جو صفات موجود ہیں ان کی وجہ سے نقص نہیں آنا چاہیے اس مالک کے اندر۔ وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، کسی کا کسی اعتبار سے کسی حوالے سے بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرے تو میں پھر اس کی قدردانی کرے، شکر کرتا ہوں، حالانکہ شکریہ کسی کے احسان کے کا بدلہ ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ یہ انسانی رویے کا حصہ ہے کہ بندہ کسی کے کچھ کرنے پر اس کا بدلہ زبان سے لے کر اعمال کی صورت میں دے، اس کو کہتے ہیں شکر۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام پیغمبر سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ ان کے اندر جو خوبیاں اور وصف تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتے تھے، ان کے رویوں کے اندر شکر موجود ہوتا۔ انہ کان عبدا شکورا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا شاکرا لانعمہ، اللہ نے اس کو انعامات سے نوازا تو اس نے کیا کیا تھا؟ یہ میرا کمال ہے اب نہیں، فرمایا شاکرا لانعمہ، میں شکر گزار ہوں عجز اور اس احسان کو تسلیم کرتا ہوں جو میرے اوپر ان نعمتوں کی شکل میں کیا گیا۔ شاکرا لانعمہ، یہ انعامات الہی، انعامات ربانی وہی جو ہم پر ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں۔ صبح کی گھڑی سے لے کر جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو سونے تک، اور پھر سونے کے دوران بھی انعامات ربانی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ ہے کیا؟ یہی تو معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شکر کے مقابلہ کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کفر کا ہے، یعنی جو آدمی انعامات اور احسانات کا بدلہ نہیں چکاتا زبان اور عمل کے ذریعے، صرف زبان سے نہیں بلکہ فرمایا من قول و عمل، دونوں چیزیں ہیں، یعنی زبان سے اقرار کرے اور اعمال کے ذریعے جو ہے وہ اظہار کرے کہ میں اس نعمت کو ماننے والا ہوں کہ یہ مجھ پر انعام ہوا ہے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے وہ راستے کھولتا ہے جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا جو شکر کرنے والا تھا، ہم نے اس کا انتخاب کیا اور صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ اور پھر کہیں جب کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اس سے پہلے آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم، وہ تو تمہاری نسل کشی کر رہے تھے، اس نے اس سے تمہیں نجات دی ہے، تمہاری نسل آگے بڑھی ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، آگاہ کر دیا، اعلان کر دیا تمہارے رب نے کیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ شکر نہیں ہے تو پھر کفر ہی کفر، لہذا اگر تم یہ راستہ اختیار کرو گے تو میں تمہارے لیے اضافے ہی کرتا جاؤں گا، یہ راستے آسان ہوتے جائیں گے، اور اگر دوسرا راستہ اختیار کرو گے کفر کا راستہ، شکر نہ کر، یعنی ناشکری کا نام کفر ہے۔ کفر اللہ کے انکار کا نام ہی صرف نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے اندر ہر وہ مرحلہ جس میں اس کے رب ہونے اور انسان کے بندے ہونے کا اظہار کرنا چاہیے، اور موقع آتا ہے کہ انسان اس کو ظاہر کرے اور پھر تسلیم کرے، وہ نہ کرنے والا آدمی کفر کرتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کیا کہتا ہے؟ یعنی اگر تم نہ کرو گے میرے احسانات کا بدلہ شکر کی شکل میں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، شکر کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہے، نقصان بھی تمہیں ہی۔ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو کفر کا کرنے والے کو پھر کیا ملتا ہے؟ میرا عذاب، سختی، وہ بدلہ جو نہ شکروں کے لیے اور کفر والوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میری یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، لیکن میرا شکریہ ادا کرو۔ اب اس میں عجز تھا، بندوں کے کرنے والا کام تھا، نسبت بندوں کی طرف کی گئی، یہ نہیں کہا کہ میں بھی شکر کروں گا، بلکہ کہا وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کرو، کفر سے بچو۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ شکر کی زندگی، یہ انعامات کا بدلہ اگرچہ نہیں ہے، یہ اس رحمت الہی کی کا اعتراف ہے، عجز ہے، اور پھر یہ تسلیم کرنا ہے
کہ اگر یہ توفیق نہ ہوتی، اگر یہ کچھ مجھے اس کی طرف سے نہ ملتا، میں یہ کچھ نہ کر سکتا۔ لن ینجی احدا منکم عملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ہرگز تمہارے کسی کا عمل اس کو نجات نہیں دے گا، عمل ہی نجات نہیں دے گا۔ اتنی محنت کرتا ہے آدمی، اتنا سارا مہینہ گزارا ہے، لیکن فرمایا نہیں، یہ نہ کہنا کہ میں حقدار نہیں، یعنی اس طرح ڈٹائی کے ساتھ اپنے ان عملوں کو بنیاد بنا کر یہ نہ کہنا کہ مجھے کوئی کیوں نہیں دے گا، میرا یہ حق ہے، حق نہ جتلانا، بلکہ میں لن ینجی احد منکم عملہ، عمل نجات نہیں دے گے اگر یہ حساب ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں حساب قصاص برابری نہیں مانگنی چاہیے، فضل جو ہے وہ اللہ کا مانگنا چاہیے۔ اگر حساب شروع ہو گیا پھر وہ کرنا۔ اس لیے فرمایا حساب کے اندر بھی اللہ رب العزت سے جو ہے وہ آسانی مانگو کہ یا اللہ مجھے حساب نہیں چاہیے، مجھے تیرا فضل چاہیے۔ اس لیے کسی کا عمل اس کو نجات نہیں دے گا۔ خود صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ولا انت، آپ کا بھی نہیں، یعنی آپ اللہ کے پیغمبر، اعمال کے اندر ہمارے لیے نمونہ، آپ کا عمل بھی جو ہے وہ نجات نہیں دے گا۔ فرمایا لا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، ہاں اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ جو ڈھانپ رکھا ہے اس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوگا، ورنہ میں پیغمبر بھی اپنے عمل پر اتراتا نہیں، فخر نہیں کرتا، یہ اترانے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کے سامنے تم یہ کام کر رہے ہو اس کے سامنے کوئی کیا بڑا بن سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، لہذا جتنا چھوٹا ہوگا اللہ اس کو اتنا بڑا کر دے گا۔ اس لیے ان اعمال کی توفیق پر، ان اعمال کے وقت کے میسر آ جانے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، یہ جو راستہ اللہ نے دکھایا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو مان لو شکر کا راستہ اختیار کرو، یا پھر انکار ہے، وہ کفر ہی کفر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی اذا حضبہ امر، یا فرمایا اذا جاءہ امر سرور، کوئی خوشی کا موقع آتا، یسر بہ، آپ اس کے ساتھ خوش ہوتے اور پھر کیا کرتے، خر ساجدا شاکرا للہ، اللہ کے لیے شکر گزاری کرنے کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے، سجدہ کرتے اللہ کے لیے۔ کوئی خاص جو ہے وہ موقع ہوتا، کوئی اطلاع آتی فلاں جو ہے وہ ہمارا مارکا جو ہے وہ فلاں مقام پر جاری تھا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، اللہ کے رسول شکر گزاری کے لیے اے اللہ تو نے ہماری اس محنت کو قبول کر لیا ہے، حالانکہ اس کی خاطر جانے دینے کے لیے میدان میں نکلے ہوئے تھے۔ اس کو آسانی سے اگر سمجھنا ہے تو سمجھو، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کے اندر گناہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب نماز ختم ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، سب بڑائیاں تیرے لیے ہی ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی کیا کہتے ہیں، استغفر اللہ، یا اللہ ہم تیری بخشش مانگتے ہیں، نماز پڑھی ہے، گناہ نہیں کیا، بخشش تو گناہ پر مانگی جاتی ہے، لیکن فرمایا عجز یہ ہے، اعتراف ہے اس بات کا کہ ہماری یہ محنت جو ہے اگر اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہ ہوئی تو پھر ہمارے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وقت کے ضیاع کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ استغفر اللہ کا معنی یہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی کمی رہ گئی ہو سکتا ہے کہ اس میں مجھے کچھ ہے وہ فلاں عمل اس طرح انجام دینا چاہیے تھا، نہیں دے سکا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ کوتاہیاں میری طرف سے ہے اور ساری کاملیت اور اس کے اندر خوبیاں تیری طرف سے۔ استغفر اللہ الذی، میرے بھائیو یہ ہے زندگی، ایمان کی زندگی، اس کا پتہ چلتا ہے جب ایمان اندر ہو۔ اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے تو شکر گزاری آئی ہے، وہ کس طرح کہ رمضان سے پہلے کون سے ایسے کام تھے جو کرنے چاہیے تھے بحیثیت مومن مسلمان، نہیں کر رہا تھا، رمضان کے بعد اب میری ترتیب اس طرح کی بن گئی ہے کہ اب میں ان کو چھوڑتا نہیں ہوں، یعنی نیکی کو بڑھاتی ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اللہ رب العزت فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، مال دیا ہے، خرچ کیا ہے، کمائی کو لٹایا ہے، وہ کیا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جب سب کچھ کرتے ہیں تو پھر ہم، یعنی چین کس طرح ملتی ہے،
جب آپ اچھائی خوبیاں اللہ کے ہاں آپ کا کوئی عمل جو ہے وہ قدردانی تک پہنچتا ہے، پھر آسانی بہم پہنچتی ہے، آسانی مل جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر تنگیاں ہی تنگی ہیں، پھر گھٹن وہ بڑھتی ہے، وہ کھلتی نہیں ہے۔ اس لیے اگر اعمال کے اندر، اگر زندگی کے اندر، اگر روحانی طور پر آپ کو آسودگی، آسائش اور فراخی حاصل ہو گئی ہے تو رمضان کا آپ کی زندگی میں آنا وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ آپ جو ہے اس کے اندر سرخرو ہو گئے ہیں، آپ نے کچھ پا لیا ہے، اور اگر کچھ رہ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو باقی دنوں کے اندر پورا فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے لے کر دوسری جمعے تک، یہ کفارۃ لما بینہم، یہ ایک دوسرے کے لیے کفارہ ہے۔ اس لیے انتظار کرنا چاہیے ایک نماز سے دوسری کا۔ اب دیکھو شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے بچپن ہی کے اندر یہی تو کہا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، بچپن ہی کے اندر اللہ نے زبان سے یہ کلمات جاری کروائے ہیں، ما دمت حیا۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان آیا تو مسجدیں آباد ہیں پھر بے آباد ہو گئی، پھر پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، خود آپ جو ہے وہ اپنے طور پر غور کریں، سمجھیں۔ اگر توفیق چھن لی گئی ہے اور پھر پہلے سے بھی کمزوری آ گئی ہے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو فرمایا ہم اعمال کو اس طرح ٹکوں کی طرح، جس طرح تنکے ہوا کی وجہ سے جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، ان کا نشان نہیں رہتا، اعمال کو بھی ہم اسی طرح غارت کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حضور کچھ لوگ ایسے پیش ہوں گے صیام و صلاۃ و زکوٰۃ کے ساتھ، لیکن لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، یہ سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ اس کی برائیاں جو ہیں وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مفلس کون ہے تو فرمایا جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے، مفلس اسے ہی سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے مطلب مفلس اصل میں وہ ہے جس نے یہ مال اکٹھا کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، بہت اچھا وقت گزارا ہے، لیکن جب اللہ کے حضور پیش ہوگا ایک ایک کر کے ختم ہوتی جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کی نیکیاں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے بکھر جائیں گی۔ یا اللہ ہماری حسنات کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ اعمال جاری اور ساری رکھیں۔ اے اللہ شکر کی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں شاکر بنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ یا اللہ جب ہمیں خوشی ہو تو اس بات کی ہو کہ ہماری روح جو ہے اس کو تازگی مل رہی ہے، تیرے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، یہ شکر کی زندگی ہے، اسی پر تو مزید دیتا ہے، بڑھاتا ہے۔ ہم تجھ سے جو ہے وہ مزید کے طلبگار ہیں، زیادہ چاہتے ہیں۔ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یا اللہ ہمیں کفر سے بچا، اے اللہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے اعضاء کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر شکر جو ہے وہ غالب رہنا چاہیے، کفر جو ہے اس سے ہمیں بچا کر رکھ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔